نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے 105ویں برس کے موقع پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں طلباء کی استعداد بڑھانے کے لیے اور ان میں مزید نکھار لانے کے لیے یہ مسابقہ کے نام پر تقریب رکھی گئی ہے۔ اس میں طلباء دارالعلوم غریب نواز نے بہترین انداز میں اپنے اپنے طور پر نعت، مناقب، تقریر پیش کی ہے اور بہترین انداز میں اپنے تقریر اور نعتیں وغیرہ پیش کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یقین آج بھی ہم محنت و مشقت کر کے اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں اور اعلیٰ منزلوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی جس نے بھی دنیا میں کوئی بڑا مقام پایا ہے یا بڑا مرتبہ پایا ہے تو وہ بندہ ماں کے پیٹ سے ہی کوئی علم، مرتبہ، مقام حاصل کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے اور اس نے اپنے وقت کی قدر کر کے اور محنت و لگن کے ساتھ اپنی منزل کو پانے کے لیے اس نے محنت کی ہے اور اپنے لیے ایک ہدف متعین کیا ہے اور پھر روز بروز اس ہدف کو دیکھتے ہوئے محنت کرتا رہا اور ایک دن وہ آیا کہ کامیاب لوگوں میں اس کا بھی شمار ہونے لگا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کی زندگی کو دیکھیں، امام شافعی کی زندگی کو دیکھیں یا اور کامیاب اور کامران لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو بالیقین جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال تھی، وہیں ان کی محنتیں بھی ان کے لیے بڑی کامیاب اور کارآمد رہی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ یہی ہستیاں صرف اور صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا میں ان کے فالوور، ان کے ماننے والے اور ان کی تقلید کرنے والے آج پائے جاتے ہیں۔ وجہ یہ رہی کہ انہوں نے خوب محنت اور مشقت کی ہے۔ اسی طرح ہم اگر راہ طریقت میں اولیاء کاملین کو دیکھیں تو بالیقین رب کی بارگاہ میں ان کے لیے ایک مقام و مرتبہ لکھ دیا گیا تھا، لیکن اس مقام و مرتبے کو پانے کے لیے اور ان اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے کے لیے کسی نے 40 سال تک جنگلوں کی سیر کی ہے، کسی نے کئی سالوں تک جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی ہے اور جنگلی پودے اور پتے انہوں نے استعمال کیے ہیں اور جنگلی پھل استعمال کیے ہیں اور خوب ریاضتیں کی ہے، حتیٰ کہ کئی سالوں تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے دیوار کی میخ پکڑ کر کے اور قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے رہے اور پھر آخر میں جا کر جو مقام اور منزل اور مرتبہ ملتا ہے تو گویا کہ غوثیت کبریٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی محنتیں تھی۔ ایک بندہ وہ حجاز سے نکل کر کے اور پیدل سفر کر کے اور کئی منزلیں طے کرتا ہے، کئی صحرا طے کرتا ہے، کئی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر سفر کی جو صعوبتیں ہوتی ہے ان کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور بالآخر ایک مقام پر پہنچتا ہے، اپنے مشن میں لگ جاتا ہے، اپنا متعین کردہ ہدف کو پانے میں لگ جاتا ہے اور پھر رحمت خداوندی کے ساتھ وہ اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی صدیاں گزر جاتی ہے، پھر بھی اس کی محنت، لگن، مشقت اور رب کے تئیں اور اس کے کام کے تئیں اخلاص کی وجہ سے آج دنیا میں جس طرف جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تم، کوئی کہتا ہے کہ تم کون ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں تو کہنے والا کیا ہوتا ہے، واہ کیا نصیب ہے تیرا۔ تو آج یہ مقام و مرتبہ
اور یہ منزل جو انہیں ملی ہے کہ دنیا کی ہر طرف ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی منزل کو پانے کے لیے صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی اور آخر کر کامیابی کے اس منزل پر پہنچے کہ جسے دیکھ کر کے ہر کوئی فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، بالیقین خداداد صلاحیتیں تھیں ان کے پاس، بالیقین بزرگوں کی عنایتیں تھیں ان کے پاس، لیکن ان سب کے ساتھ جو ان کا اہم کام تھا وہ ان کی محنت اور جفاکشی تھی۔ وہ بندہ جب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ کلام مقدسہ کا ترجمہ ایسا عام فہم اور سلیس ہو جسے سمجھ بھی سکے، پڑھ بھی سکے اور قرآنی آیات کے مطابق بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت تو نہیں ہے، اب دیکھیے وقت کا مجدد ہے اور کام کا اندازہ کیجئے، میرے پاس وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ رات کے کسی پہر میں تم بیٹھنا اور قرآن مقدسہ کی آیتوں کا ترجمہ میں بولتا جاؤں گا اور تم اسے لکھتے جانا، اور رفتہ رفتہ تھوڑی سی مدت میں اعلیٰ حضرت رات کے کسی پہر میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن مقدسہ کی آیتوں کا ترجمہ کرتے اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ الرحمہ اسے لکھتے جاتے۔ اور آج اعلیٰ حضرت نے اس قدر محنت اور مشقت کی ہے کہ 1000 سے زائد تصانیف ان کی موجود ہے، اور وہ بھی کئی علوم و فنون پر، اور ایسے فن کہ آج ان کے جاننے والے ناپید ہیں اور کہیں نظر نہیں آتے ہیں، بالیقین یہ ان کی محنتی تھی۔ تو عزیز طلباء کرام، آج ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے اور ہمیں بھی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنا ہے اور کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے ہیں، تو بالیقین ہمیں اپنے اسلاف کو سامنے رکھتے ہوئے محنت اور مشقت کرنا ہوگی، اور جب ہم محنت اور مشقت کر لیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک چیز اور ہے کہ جیسے میدان میں ہم اپنا گھوڑا ڈالتے ہیں اور سر پر دوڑاتے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہماری ہو، نام ہمارا ہو، ہر طرف ڈنکا ہمارا بجے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے آپ کام کیجئے، خوب کام کیجئے، اور اس کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ فلاں ہے، جس راہ سے گزریں گے لوگ کہیں گے یار یہ وہ بندہ ہے جس نے اتنا کام کیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اتنا لکھا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اور ہمیں اپنی شناخت اور قابلیت وہ پیدا کرنا ہے کہ جس راہ سے ہم گزرے کہتے یار یہ تو فلاں فلاں بندہ ہے جو فلاں مقام کا ہے، اور اس کی یہ تقریر ہم نے سنی ہے، یہ تحریر ہم نے پڑھی ہے۔ یا آپ کہیں جائے اور کہیں کہ یار آپ کون ہیں، آپ کہیں میں فلاں ہوں، یار میں تو آپ کو پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ کا نام میں نے فلاں فلاں جگہ سنا ہے۔ تو ہمیں یہ استعداد اور قابلیت پیدا کرنا ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، نام کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اور اس دین کی اشاعت کے لیے۔ اور جس دن یہ مقصد اور ہدف ہمارا ہو جائے گا، اس دن جانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔